الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المجيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا اولیاء امت کے جانثارو، آئیے ہم سب مل کر اس آقا نامدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شفیع روز شمار، نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جتنے بھی اسلامی بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی صف کو پور فرما لیجئے تاکہ پیچھے سے آنے والوں حضرات جو بھی اسلامی بھائی آئیں گے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. سامنے آ جائیے، پورے تھوڑے سامنے آ جائیے. جتنا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کا قرب حاصل کیجیے، ان سے محبت بڑھیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں اتحاد بھی ہوتا ہے. جو چیزیں نفرتی چیزیں ہوتی ہیں وہ دل سے نکالی بھی جاتی ہیں اور ختم بھی ہوا کرتی ہیں. اس لیے مل جل کر یعنی ساتھ میں آ کر بیٹھیے تاکہ اور سامنے قریب آ جائیے، اور سامنے قریب آ جائیے. کیونکہ پہلی صف میں بیٹھنے والے کو اللہ اگر 70 گنا ثواب دیتا ہے تو دوسری والے کو اس سے آدھا دیتا ہے، تیسری والے کو اس سے آدھا دیتا ہے. تو اس لیے صف کو پہلے پر فرما لیجئے تاکہ آنے والوں کو بھی تکلیف نہ ہو، آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا رہے. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کر کے اپنا موضوع سخن بنایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کلیئر بات ہے یہ ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان پہ عقیدہ رکھتا ہے، ہر انسان اس کو مانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے. تمام کا ایمان ہے اس پہ کہ مرنا ہے. تمام لوگ جانتے ہیں کہ مرنا ہے، دنیا چھوڑنی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. نفس یعنی جو بھی جاندار چیز ہے دنیا میں، حتیٰ کہ فرشتے بھی موت کے منہ کا نوالا بننے والے ہیں. اب نباتات، جمادات، حیوانات، دنیا کے 18,000 مخلوقات ہیں، تمام کو موت کا مزہ چکھنا ہے. صرف انسان ہی نہیں، تمام 18,000 مخلوقات، تمام کو موت کے منہ کا نوالا بننا ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ موت آنی ہی ہے، مگر موت کے بارے میں ہم کتنی بار دن میں یاد کرتے ہیں؟
ہم کتنی بار موت کا ذکر کرتے. اللہ کے حبیب دانہ غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار موت کو یاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، وجود کائنات ہے، مقصد کائنات ہے، ہونے کے باوجود بھی ایک دن میں 70 بار موت کو یاد کرتے ہیں. کتنے اسلامی بھائی ہیں جو اپنا محاسبہ کرتے ہوں گے کہ مجھے مرنا ہے؟ کبھی ان کا ایک تصور کیجئے، آنکھیں بند کیجئے، تنہائی میں تصور کیجئے، آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے باپ، بیٹے، بھائی، بہن جو کل تک آپ کے ساتھ تھے آج نہیں ہیں. کبھی ان کو تصور کیجئے، کبھی خیالات کی دنیا میں، تخیلات کی دنیا میں سیر فرمائیے کہ موت کیا چیز ہے. جو کل تک انسان ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا تھا، آج اس بندے کا وجود نظر نہیں آتا. کبھی سوچئے، کبھی خیالات میں جا کر، تصورات کی دنیا میں ماں ہو کر سوچئے، کبھی امیجن کیجئے، کبھی خیال کیجئے کہ میں مر چکا ہوں. اب میری خبر سن کر میرے گھر والے، میرے عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار سب رو رہے ہیں. میری میت کی مسجدوں میں اعلانات ہو رہے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. کبھی خیالات میں ہی سوچئے یہ کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. لوگ ایک دوسرے کو فون میں بتا رہے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. کچھ لوگ بازار کو چلے گئے کفن خریدنے کے لیے. کبھی تصور کیجئے اس چیز کو. کبھی سامنے آئینہ رکھ کے اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں. کبھی یہ چہرہ بھی دیکھ لیجئے، ہمارا جو باطنی چہرہ ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے. کبھی یہ دیکھیے کہ کوئی لوگ ہماری موت کی خبر سن کر کتنی آہو بکا کر رہے ہوں گے. کبھی یہ تخیلات میں جا کر سوچئے کہ کچھ لوگ ہمارے قبر میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. کبھی یہ سوچئے کہ لوگ ہمیں غسل دینے کی تیاری کر رہے ہیں. کبھی یہ سوچئے کہ آپ کے بچے کس طرح سے یتیم اور بلک رہے ہوں گے. کبھی یہ سوچئے کہ آپ اپنے بڑھاپے کہ سہارا جس کا تھے، جس کا آپ بڑھاپے کا سہارا تھا، آپ ان کو چھوڑ کر اس دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں. کبھی اپنے باپ کے بارے میں خیال کیجئے کہ میرا بڑا باپ کیسا رہے گا. اب کبھی اس خیالات میں گم ہو جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل موت ہے کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کسی کے میت پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میت کو لٹا دیا گیا ہے. سامنے 4-5 لوگ، 10, 15, 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں. کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی رو رہے ہیں، کوئی ان کی پرانی باتوں کو یاد کر کر اس کی آہو بکا اور چیخے مار کر رو رہے ہیں. کوئی لوگ کفن کی تیاری کر رہے ہیں، کبھی کوئی غسل کی تیاری کر رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ یہ امیجن کیجئے تخیلات میں کہ اب آپ کو غسل خانے جس میں غسل دیا جاتا ہے اس میں آپ کو لٹا دیا گیا ہے. آپ کو طہارت کروا رہے ہیں، آپ کو لوگ اب نہلا رہے ہیں، آپ کو لوگ اب کفن پہنا رہے ہیں. یہ تخیلات میں جا کر سوچئے اور پھر یہ سوچئے کہ آپ کے جنازے کو ایک مقام پر لے جایا گیا جہاں پہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اللہ اکبر. وہ تخیلات میں سوچئے. آج کوئی ہمارے سامنے جا رہا ہے مگر پھر بھی عبرت نہیں لیتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت راویوں نے لکھا، صحابہ نے بتایا کہ سرکار دو عالم موت کی سختی کیسی ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں. ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے تو ہمیں اس کا درد کا احساس ہوتا ہے کیونکہ ہمیں چوٹ لگی ہے، ہمیں اس کا احساس ہے. ہمیں موت آئی نہیں مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. مگر دیکھ کر تو عبرت تو حاصل کر سکتے ہیں نا کہ وہ کس طریقے سے اس کی روح قبضے ہوتی ہے، کس طرح سے اس کو موت آتی ہے، کس طرح سے اس کو شدت محسوس ہوتی ہے، سکرات کا عالم کیسا ہوتا ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی ان کے گھر والوں سے پوچھئے گا جن کے سامنے ایک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، کسی کے سامنے جب ان کی روح کو
قبض عنصری سے پرواز کیا جاتا ہے. جب ملک الموت اس کی روح کو جب لینے کے لیے آتے ہیں تو دیکھیے گا ان کی شدت کا عالم کیا ہوتا ہے, ان کی سختی کا عالم کیا ہوتا ہے. یہاں تک کہ کبھی کبھی طہارت نکل جاتی ہے, اتنی سختی ہوتی ہے, کپڑے غلیظ ہو جاتے ہیں, اتنی سختی ہوتی ہے. کبھی اس تخیلات میں ہم نے گم ہوا کہ کبھی اس تخیلات میں ہم گئے؟ کبھی نہیں گئے. ہمیں کیا ہے, کیا پڑی ہے؟ جب موت آئے گی دیکھ لیں گے. ہم نے یہ سوچ رکھا ہے ہم تو دنیا کمانے کے لیے نکلے گے, ہم تو دنیا کو لوٹنے کے لیے نکلے ہیں, دنیا کے فریبیوں میں, رنگینیوں میں گم ہونے کے لیے نکلے ہیں, مگر کبھی اس چیز کو ہم نے موت کی طرف نہیں دیکھا. موت کس طرح سے آئے گی؟ کبھی تخیلات میں دیکھیے کہ جس جگہ پہ آپ اکیلے دن میں نہیں جایا کرتے تھے, قبرستان بولے تو ہیبت ہوتی, اکیلے جا کے دیکھیے کبھی تو آپ کو پتہ چلے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے کیسے کیسے لوگ اس قبرستان میں لیٹیں گے. جب آپ کو نہلا دھلا کر غسل دے کر تیار کر دیا جائے گا تو اب وہی ہاتھ جو کاندھے آپ کے ناز نخرے اٹھاتے تھے وہ آج آپ کے جنازے کو کاندھا دیں گے. کبھی یہ سوچئے تخیلات میں جا کر جب پھر آپ کو اس طرف لے جایا جائے گا, اس گھر کی طرف لے جایا جائے گا جس گھر کو آپ نے کبھی بنایا ہی نہیں, اس گھر کی طرف آپ کو اس گھر کا راستہ دکھایا جائے گا جس گھر کے راستے پر آپ کبھی گئے ہی نہیں. اب سوچئے کہ آپ دن کے اجالے میں اکیلے تنہا قبرستان نہیں جا سکتے. اب وہ دن ہے, اب وہ دن ہے جب جس دن سے آپ کو راتیں بھی وہی گزارنی, دن بھی وہی گزارنا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے, جب مردے کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر ان کو دباتی ہے. اللہ, آج اگر کوئی کسی کو دبا دے, اگر کسی گاڑی کے پہیے میں آ کر کوئی انسان آ جائے تو ان کی ہڈیاں کس طرح سے چکنا چور ہو جاتی ہیں, اوپر سے نیچے گر جائے تو ہڈیوں کے مسالے بن جاتے ہیں. ذرا اس چیز کو امیجن کیجئے تخیلات میں جا کر کہ مرنا تو ہے بھائی, یہ برحق ہے, آج نہیں کل مرنا ہے. اس سے بے خبر ہیں ہم, اس سے بالکل بے خبر ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں مرنا ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہمیں مرنا ہے. اس طرح سے دنیا جی رہے ہیں ہم, دنیا کی رنگینیوں میں گم ہے. قبر میں جب بندے کو لٹایا جائے گا, بندے کے قبر دبا دے گی. اگر نیک بندہ ہے, اگر نیک بندہ ہے, پرہیزگار بندہ ہے, مومن بندہ ہے, مسلمان بندہ ہے, تو قبر اس کو اس طرح سے دبائے گی جس طرح سے کوئی ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے, جس طرح سے کوئی باپ اپنے بچے کو فرتے مسرت میں گود میں اٹھا کر پیار سے دباتا ہے, قبر اس طرح سے مومن کو دبائے گی. اور اگر بندہ بد کردار ہے, بد عقیدہ ہے, بد مذہب ہے, کافر ہے, اس کو اس طرح سے دبائے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی, ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی. اگر زندگی میں آپ کو ایسا کر کے دیکھا جائے تو آپ کا وجود باقی رہے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قبر روزانہ انسانوں سے پکار کر عریضہ پیش کرتی ہے, او قبر میرے مجھ پہ آنے والے, او زمین پر اکڑ کر چلنے والے, میرے آنے کا انتظام کر لے, مجھ میں سمانے کا انتظام کر لے. قبر روزانہ پکارتی ہے, کہتی ہے کہ تمہارے رشتہ دار میرے سینے میں پیوست ہو گئے, اب تمہارا مقام ہے, اب تمہاری باری ہے, اب تم اپنی باری کا انتظار کرو. بالکل بے خبر ہو چکے ہیں موت سے. ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے بد مست ہو چکے ہیں. ایک بنی اسرائیل قوم کا ایک مغرور انسان اپنے کمرے میں کسی شخص کے ساتھ بیٹھا تھا. مغرور انسان
غرور میں ڈوبا ہوا انسان اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے کسی شخص کے ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص کو اندر آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، وہ انسان مغرور انسان کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے تم کیسے اندر آئی، تمہیں آنے کی اجازت کس نے دے دی میرے کمرے میں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے حکم سے آیا ہوں جس کے حکم سے ساری کائنات کے پہیے چلتے ہیں، مجھے کسی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جیسی ہی یہ بات کہنا تھا، جیسی یہ بات کہنی تھی کہ وہ شخص اپنی آپ کو ندامت کے آنسو بہانے والا بنا دیتا اور اس کے قدموں میں گر جاتا، سمجھ گیا کہ تم ملک الموت ہو، سمجھ گیا کہ تم ملک الموت ہو۔ اس کے بعد وہ عرض کرتا ہے، وہ مغرور انسان عرض کرتا ہے کہ اب میری روح قبض ہونے والی ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ فرشتہ کہتا ہے بالکل تمہارے پاس وقت نہیں، دروازے بند کر دیے گئے، تیرے نامہ اعمال کا چیپٹر کلوز کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، اب یہاں سے دارالجزا کا راستہ ہے، اب یہاں سے دارالجزا ہے، اب دارالعمل ختم ہو چکا۔ اب سوچئے مسلمانوں، مومن بھائیوں، ذرا سوچئے کہ ایک شخص مغرور انسان کو وہ باتیں کر رہا ہے، اس کو اتنی فرصت نہ دی گئی کہ وہ توبہ کر سکے۔ آج ہم حیات ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم توبہ کر لیں۔ مسجدیں ویران ہے، ہماری مسجدیں آباد ہونی چاہیے، مسجدیں ویران ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ جو انسان اگر کبھی سوچا ہے اپنے رات میں کھانا کھا کر مست اپنے بیڈ پر نرم نرم گدے پر آرام کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی آپ نے خیال کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ رات آخری ہو گئی تو آپ کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو شخص اگر فجر کی نماز نہیں پڑھا اور ظہر کے درمیان اس کی موت آ گئی، اس کا شمار بے نمازیوں میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے نمازیوں کے بارے میں کہ بے نمازیوں کی سزا سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ جہاں پر جہنم کے دروازے پر، جہاں پر شداد، قارون، فرعون، حامان اور ابو لہب، ابو جہل جیسے انسانوں کا نام لکھا رہے گا، وہیں پر بے نمازی کا نام لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی اس چیز کو غور کیجئے، کبھی اس طرف ہم بہت بھٹک لیے زمانے میں، ہم بہت بھٹک لیے زمانے میں، در در کی ٹھوکریں کھا لیے، آج ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، فوراً دواخانے سے رجوع ہوتے ہیں۔ مرنا ہے، جانتے ہی آج نہیں کل مرنا ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تاکہ ابھی مجھے مرنا نہیں، مجھے جینا ہے۔ حکیم کے پاس دوڑتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ یہ برحق ہے کہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر لو، اگر موت ہے تو موت آ کے رہے گی، یہ حق ہے، مگر پھر بھی پیسے خرچ کرتے ہیں، موت سے نہیں بچ پاتے کیونکہ حق ہے، مگر ہم دوزخ سے بچ سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں، ہم اپنے اچھی اعمال کر سکتے ہیں، ہمارے اندر یہ قدرت ہے، مگر پھر بھی ہم نہیں کر رہے۔ ہم دوزخ سے بچنے والا کام نہیں کر رہے، جہنم سے آزادی والا کام نہیں کر رہے۔ بیانات سن لیتے، تقریریں سن لیتے، کتابیں پڑھ لیتے، پھر بھی ہمارا کردار وہی رہتا، ہمارا کردار وہی رہتا ہے کہ ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارا دل کرتا ہے۔ کبھی اسلام و شریعت کی بھی بات سن لیا کیجیے، اسلام کیا کہتا ہے؟ صرف جمعے کی نمازی نہیں، ہمیں پورے 5 وقت کی نمازی بننا ہے۔ صرف یہ جمعہ فرض ہے، اس کی ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اعلیٰ ثواب ہے، اعلیٰ درجات ہیں، مگر 5 وقتہ نمازوں کی بھی باری ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لیا جمعے کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء غائب ہے، اگر اس دوران آپ کی موت آ جائے تو آپ کا حشر کیا ہوگا؟ قبر میں پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگی، قبر میں سوال ہی نماز کے بارے میں، آپ نے نمازیں پڑھی ہے؟ ہمارا کردار بہت بد کردار ہو چکے ہم لوگ۔ آج ہمارے جو ستائے جانے کی وجوہات یہی ہے
کہ جگہ جگہ پر ہمیں مارے جا رہے ہیں، فلسطین برباد ہو چکا، یمن تباہ ہو چکا، شام ختم ہو چکا، وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ وہی فتنہ ہمارے ہندوستان میں آ رہا ہے، وہی فتنہ ہمارے ہندوستان میں آ رہا ہے، ہمارے گلی کوچوں میں آ رہا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی قرآن پہ، صحابہ پہ، نبی کریم پہ، اسلام پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو غیرت مند کہتے ہیں۔ میری بہو بیٹی کو کوئی گالیاں دے، میرے بہو بیٹی کے اوپر کوئی بری نظر ڈالے، انگلی آنکھیں نکالنے کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی آنکھیں نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ بعض تو لوگ آنکھیں نکال بھی دیتے، بعض تو لوگ ختم بھی کر دیتے، بعض تو لوگ قتل بھی کر دیتے۔ اپنے رشتہ داروں کی عزت پہ آنچ آ جائے، مگر حضرت فاطمہ کی عزت پہ آنچ آ رہی ہے، حضرت عائشہ کی عزت پہ آنچ آ رہی ہے، صحابہ کرام کی عزت و ناموس پہ آنچ آ رہی ہے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھیں گے، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اسلام پہ انگلیاں اٹھانا اٹھا لو، اسلام کو داغدار بنانا ہے بنا لو، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہم دنیا میں کمانے میں ملوث ہو چکے۔ کبھی تقابل کیجئے اپنے آپ کو اپنی بیٹیوں سے۔ خاتون جنت وہ بھی ایک بیٹی ہے، میرے نبی کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی میرے خاتون جنت سے بڑھ کر عزت والی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کی بیٹی وقت کی رابعہ بصریہ بھی ہو تو خاتون جنت کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ارے ان کے پردے کا یہ عالم تھا، ان کے کردار کا عالم تھا۔ کبھی ان کے تاریخ بھی پڑھیں، ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھیں۔ آج بازار ہماری عورتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اجازت دی کس نے ان کو بازاروں میں جانے کے لیے؟ ہم ہی نے دی ہے۔ بھائی ہے تو بہن کو دیا ہے، باپ ہے تو بیٹی کو دیا ہے، شوہر ہے تو بیوی کو دیا ہے۔ کبھی غور کیا ہے ہم نے کس طرف ہماری زندگی بہہ رہی ہے؟ ہمارے گناہ ہیں، ہمارے کردار، ہمارے خطائیں سب مکس ہو چکے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتون جنت جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور وہ حوران جنت کی بھی سردار ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک پردے کا آج ہماری بہو بیٹیوں کا کردار دیکھیے، بیان کرنے کے لائق نہیں ہے وہ۔ آج کل ہماری ماں بہنیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہے، مردوں کو بدکردار بدحواس بتا رہی ہے۔ تمام چیزیں برائیاں آئی کہاں سے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضرت علی سے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو بھی رات کے وقت اٹھانا تاکہ کوئی غیر مرد کی میرے جنازے پہ نظر نہ پڑے۔ یہ تو پردے کا عالم تھا حضرت فاطمہ کا، یہ تو کردار تھا۔ ہم کس زندگی میں جی رہے ہیں، کس لمحات میں جی رہے ہیں؟ ہمیں نہ موت کی فکر ہے، نہ قبر و حشر کی فکر ہے، نہ کسی چیز کی فکر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی پہ بیٹھتے اور قرآن پاک تلاوت فرماتے، جہاں بھی قرآن میں جہاں بھی موت کا ذکر آتا، جہاں بھی قبر کا ذکر آتا، وہاں پہ اتنا روتے، ہیبت طاری ہو جاتی، غشی طاری ہو جاتی۔ غلام عرض کرتا ہے کہ جب بھی میں صبح عثمان غنی کے مصلی کو اٹھاتا تو آنسوؤں سے اتنا تر ہو جاتا مصلی کہ مجھے نچوڑنا پڑتا تھا۔ آنسوؤں سے اتنا تر ہو جاتا مصلی کہ مجھے نچوڑنا پڑتا تھا، تب جا کے سوکھنے دیا کرتا تھا۔ یہ تھے عشرہ مبشرہ میں سے ہمارے عثمان غنی، خلیفہ سوم ہے، نبی کے صحابی ہے۔ رونے کی وجہ کیا ہے؟ نہ ہم عشرہ مبشرہ میں ہیں، نہ ہمارا نیکیوں میں نام ہے، نہ ہم صحابی ہیں، نہ ہم تابعین ہیں، نہ تبع تابعین ہیں، نہ بزرگان دینوں میں شمار ہے ہمارا، پھر بھی ہم اتنے غفلت میں پڑے۔ ابھی اس چیز پہ نظر ڈالیے، زندگی چل رہی ہے، وہ چل جائے گی۔ خدا نے وعدہ لے چکا ہے، خدا نے وعدہ دے دیا ہے
کہ تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، رزق کا مالک میں ہوں، تو میری عبادت کر۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے اپنے بندے اور انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا، عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا۔ عبادت چھوڑ کر ہم تمام کام کر رہے ہیں، عبادت چھوڑ کر ہم تمام کام کر رہے ہیں۔ زنا ہمارے پاس، چوری ہمارے پاس، عیاری ہمارے پاس، ڈکیتی ہمارے پاس، غیبت ہمارے پاس، چغل خوری ہمارے پاس، تو دنیا کے جتنے عیوب ہیں سب کر رہے ہیں، مگر ایک ہے جو عبادت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے آئیں گے جمعے کے دن، بڑی مشکل سے 2 سجدے کریں گے، دعا ہونے سے پہلے بھاگ جائیں گے۔ مسلمانوں کدھر جا رہے ہیں ہم؟ ہماری زندگی کس طرف رواں دواں ہے؟ یہ کبھی ہم نے اس چیز کو غور و فکر ہی نہیں کیا۔ مرنا ہے۔ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے میرے اندر اندھیرا ہے، روشنی لے کر آنا۔ کیڑے مکوڑے ہیں، اسے مارنے کی دوا لے کر آنا۔ تمام چیزیں ہیں۔ انسان کی حالات کیا ہیں قبر میں؟ جب قبر میں ان کو ڈالے جاتے ہیں، منکر نکیرین جو بڑے بڑے دانتوں والے اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور بڑی گرجدار آواز سے پوچھتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، تیرا دین، ربی اللہ عرض کرتا ہے اگر مسلمان ہو۔ پھر دوسرا سوال ہوتا ہے کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر مسلمان ہو تو کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی تم اس بندے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اگر کوئی عاشق رسول ہوگا، نبی کا عاشق ہوگا، فوراً بول اٹھے گا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ قبر میں سوالات ہونے والے ہیں۔ جب یہ سوالات پاس ہو جائیں گے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا ان سے کہ آپ اتنا قبر کے بارے میں، موت کے بارے میں سن کر ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ کو تو جنت کی بشارت مل چکی ہے نا، ڈرتے کیوں ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جو قبر میں پاس ہو گیا وہ تمام آخرت کے مراحل پاس ہو جائے گا۔ جو قبر میں فیل ہو گیا، آگے کا اللہ ہی مالک ہے۔ جو 3 سوالات اگر پیش وہ جواب نہ دے سکے تو وہ آگے کیا امید رکھ سکتے ہیں آپ کہ وہ آگے پاس ہو سکتا ہے؟ یہی تو مین ہے نا سوال۔ اب اسی سے باطل اور حق کی پہچان ہو جاتی۔ جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ہوا رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جو منافقین ہوں گے، جو کافری ہوں گے، مشرکین ہوں گے، وہ کہیں گے ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا، افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ آپ فیصلہ کیجئے، آپ کو ان میں شمار ہونا ہے یا پھر صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب وصال کا وقت آیا نا تو راویوں نے لکھا، مورخین لکھتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات تھے۔ موت کے وقت ایک نبی، ان کے پیشانی پر پسینے کے قطرات، سختی کا یہ عالم تھا، مگر اس وقت بھی میرے نبی نے اپنے امتوں سے اتنی محبت کی، اس وقت بھی زبان ہلتی رہی، فرماتے رہے رب ہب لی امتی، یا اللہ میرے امت کو میرے حوالے کر دے۔ میرے نبی نے تو اس وقت بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ اللہ نے ہمیں
اللہ کے حبیب نے ہمیں اس وقت بھی یاد رکھا جب نزاع کے وقت میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جس کے لیے آج آپ دنیا گزار رہے ہیں، بیوی، بچے، ماں، باپ، بیٹے، بیٹیاں، بھائی، بہن، یہ تمام آپ کو کندھے پر اٹھا کر کہیں گے کہ میں چھوڑ آتا ہوں قبر تک، یہ خود کہیں گے کہ چھوڑ آتا ہوں قبر تک۔ کوئی آپ کے ساتھ قبر میں رہنے والا نہیں ہے۔ اگر قبر میں آپ کے ساتھ اگر رہنے والی کوئی چیز ہے تو وہ 3 چیز ہے: آپ کے اچھے اعمال، آپ کا صدقہ، اور آپ کا علم آپ کے ساتھ جائے گا۔ آپ نے جتنا سیکھا ہے، جتنا پڑھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان طلب علم کے لیے نکلتا ہے، طلب علم کی جستجو میں نکلتا ہے، وہ ادھر علم کی جستجو میں نکلا، ادھر جنت اس کی جستجو میں نکل جاتی ہے۔ وہ علم کی جستجو میں نکلا، جنت اس کے جستجو میں نکلتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں جو لوگ گناہوں میں، بد کرداری میں، اس کی ہمیشہ گناہوں کے اس کے جستجو میں نکلتا، اللہ کے اس پیارے بندے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم اس کے جستجو میں نکلتی ہے۔ تو علم، صدقہ جاریہ، اچھے اعمال، یہ چیزیں ہیں بنی اسرائیل قوم میں۔ علم کی کیا فضیلت ہے، قبر میں کام آنے والی چیز ہے۔ دنیاوی تعلیم تو ہم نے بہت پڑھ لی ہے، بہت حد سے زیادہ پڑھ لی ہم نے، دنیاوی تعلیم حاصل کر لی، پھر بھی آپ کو سہارا ایک عالم کا لینا ہے۔ کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا آپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا آپ کا نکاح نہیں پڑھائے گا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا آپ کے نمازوں کی امامت نہیں کرتا۔ آپ کتنے وقت کے بادشاہ بھی ہو تو آپ کی امامت وہی ایک مصلی پر، چٹائی پر، ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے والا عالم ہی کرے گا۔ تو علم کی فضیلت یہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر سے ہوا تو دیکھتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ جب واپس آئے تو انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دست دراز ہوئے اور کہا کہ یا اللہ راز بتا دے، راز کیا ہے؟ اللہ ندائے غیبی سے آواز آتی ہے کہ یہ شخص تھا، گنہگار تھا، بدکردار تھا، بدکار تھا، گناہوں میں ملوث رہتا تھا۔ جب اس کی موت ہوئی تو یہ اپنی بیوی کے پیٹ میں حاملہ ایک بچے کو چھوڑ آیا تھا۔ آج وہ بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو چکا ہے۔ اس کے بچے نے آج بسم اللہ خوانی کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی ہے، اور میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا جس کا بیٹا دنیا میں، جس کا بیٹا زمین میں مجھے رحمان و رحیم پکارے، میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں۔ یہ میری رحمت کو گوارا نہ ہوا، میں نے اس کے باپ کے قبر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ نیک اولاد بھی ہے جو آپ کے قبر میں جانے کے بعد آپ کی عذاب میں تخفیف کا باعث بنتی ہے۔ تو اولادوں کو نیک بنانا یہ ہماری فرضیت ہے، یہ ہمارے فرائض ہیں۔ ہم نے بچوں کو تو بڑے بڑے ڈگریاں دے دی، میں اس کو اسلامی طریقہ نہیں دیا۔ ہمارے بیٹیاں، ہمارے نوجوان نسل اسلامی تعلیم سے اتنے دور کہ اللہ ہی پناہ، ان کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ الحمدللہ کے فضائل کیا ہیں سورۃ الفاتحہ کے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھی کیسے جاتی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، نماز میں کتنے شرائط ہیں وہ نہیں معلوم، نماز کے فرائض کتنے ہیں وہ نہیں معلوم، نماز کے واجبات، سنن، نماز کے مکروہات، نماز کے مفسدات، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ نہیں معلوم، غسل کس طرح سے کرتے ہیں وہ نہیں معلوم، طہارت کا طریقہ نہیں معلوم، وضو کے فرائض نہیں معلوم، پھر بھی ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے۔ کتنے مسلمان ہیں یہاں پہ جن کو یہ تمام چیزیں یاد ہو؟ کتنی ہماری ماں و بہنیں جو اسلامی تعلیم سے آراستہ ہیں؟ ہے کوئی؟ کبھی نہیں۔
کبھی اسلامی ویڈیوز دیکھے ہیں یوٹیوب پہ؟ بالخصوص چلو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے معاملات کیسے، کبھی نہیں۔ ہم نے وہ سیریل دیکھنا ہے، ہم نے وہ ڈرامے دیکھنے ہیں، ہم نے وہ فلم دیکھنی ہے، اس کے لیے ہم نے یوٹیوب یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ کبھی آخرت کو مد نظر رکھ کے بھی اپنے کتابوں کا مطالعہ کیجئے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ وہ دن ایسا ہے کہ 50,000 دن کا ایک دن ہوگا، جس میں نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی۔ ہماری آہو بکا تمام چیزوں کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں وہ بھی پریشان ہو جائیں گے، وہ بھی پریشان حیران ہو جائیں گے، اور وہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور عرض کریں گے اے محمد تیری امت بہت پریشان ہے، ان کی مدد فرما دے۔ تو اس وقت کا ذرا ملاحظہ فرمائے کہ انبیاء بھی پریشان ہوں گے۔ اس دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے حج کیے ہیں۔ اگر ایک انسان روزے رکھتا ہے، انسان حج کرتا ہے، ایک انسان زکوٰۃ دیتا ہے، ایک انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے لیے عذاب کے فرشتے آتے ہیں، پیر کی طرف سے داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو ریاضات عبادات کہتی ہیں ادھر سے تیرا راستہ نہیں ہے۔ اس بندے نے دنیا میں بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں خدا کی عبادت کے لیے، اب تو آرام سے سونے دے، یہ جگہ تیرا نہیں ہے، یہ راستہ تیرا نہیں ہے۔ پھر وہ عذاب کے فرشتے سر سے داخل ہونا چاہتے ہیں، سر سے داخل ہونا چاہتے ہیں تو ادھر بھی راستہ بند، یہاں سے بھی آوازیں آنے لگتی ہے کہ ادھر سے تیرا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے بھوکے پیاسے رہ کر رمضان کے روزے رکھے، نوافل روزے رکھے، اللہ کی رضا پانے کے لیے روزے رکھے، انہوں نے ذکر و اذکار کیا ہے، تیرا راستہ ادھر سے نہیں ہے۔ پھر وہ عذاب کے فرشتے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرف سے یہ آواز آتی ہے ادھر سے تیرا راستہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنی آپ کو وقف کر دیتے ہیں خدا کی راہ میں، یہ ان لوگوں کے لیے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کتنے وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کتنے وقت کے روزے، ہم کتنے دنوں کے روزے رکھتے ہیں، ہم کتنے بار حج کرتے ہیں، کتنے بار زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ ہاتھیں ہیں ہمارے، یہ ہاتھیں مارنے کے لیے ہم نے اٹھائے ہیں، کبھی یہ ہاتھیں کبھی صدقہ دینے کے لیے اٹھائے، یہ ہاتھیں ہم نے غلط کاموں کے لیے اٹھائیں، سود لینے کے لیے دینے کے لیے اٹھائیں، کبھی یہ ہاتھیں کبھی یتیموں کے اوپر شفقت سے پھیرنے کے لیے اٹھائے ہیں، کبھی کسی بیواؤں کے خرچے اٹھائے ہیں۔ آج ہماری نسل تو ایسی ہے کہ کوئی بیوہ ہو، کسی کا مددگار نہ ہو تو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا مددگار نہیں بنتے، ہم اس کا سہارا نہیں بنتے، ہم اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ کبھی ہماری نوجوان نسلیں بھی یہ دیکھ لے، سن لے کہ قیامت کے دن اگر کسی آپ کے ہاتھ سے کسی ایک اگر اسلامی بہن کی عزت خراب ہو گئی تو قیامت میں کیا جواب دیں گے آپ حضرت فاطمہ کو؟ کیا جواب دیں گے آپ خاتون جنت کو؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ اپنی بدنگاہی سے، بد کرداری سے، اپنے اعمال تو ایسے ہونے چاہیے تھے، اپنے کردار تو ایسے ہونے چاہیے تھے کہ زمانہ ہمارے کردار کی مثال دیتا۔ میرے نبی کی کردار زمانہ پڑھ رہا ہے، اغیار مسلمان ہو رہے ہیں میرے نبی کے کردار کو پڑھ کر۔ ہمارے کردار کو اگر وہ لوگ دیکھے تو تھوکنے لگ جائے ہمارے کردار پہ، اتنے بد کردار ہو گئے، بے حیا بے شرم ہو چکے ہیں ہماری نوجوان نسل۔ کبھی یہ تو ہمارا فریضہ تھا نا ایک دوسرے کی مدد کرنا، ہم ایک دوسرے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہ تمام عیوب ہمارے اندر ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مسلمانوں سے تمام لوگوں کو پرہیز فرمائے، حفاظت فرمائے ان کی۔ جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان، جو ایک دن کا روزہ نہیں رکھتا وہ مسلمان، سال بھر میں ایک بار رمضان آتا ہے اس میں بھی ہم روزے نہیں رکھتے۔ استطاعت ہوتی ہے،
ہم بڑے بڑے بلڈنگیں بنا لیتے ہیں، ضروریات سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، مگر حج نہیں کرتے، کسی غریب کو پیسے نہیں دیتے، کسی مدد جو واقعی میں مدد کے لائق ہے ان تک ان کا حق نہیں پہنچتا۔ یہ ہمارے کردار ہے، پھر بھی مسلمان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کامل سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے۔